बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो पार्टी में जो आज हमारी ये मीटिंग हुई है, तो एक तो ये मैसेज है एक हमारा यूनिटी का, कि अगर ये हमारे मुखालफिन ये समझते हैं कि किसी भी तरह से वो कामयाब हो गए हैं अपनी इन चालों से हरतों से, कि वो तहरीक इंसाफ जो कि एक नज़रिए का नाम है, इमरान खान ने एक कौम को एक सोच और नज़रिया दिया है, तो कोई ये समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उनकी खामख्याली है और भूल है। इंशाअल्लाह हम मुत्तहिद हैं, और जब तक हम हकीकी आज़ादी का मकसद हासिल नहीं कर लेते तब तक हम मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह इस तहरीक के लिए अपना तन मन धन इंशाअल्लाह लगाते रहेंगे। यहाँ पर जो फस्तायत और जो जबर तहरीक इंसाफ के साथ किया गया है, और जो 9 मई से एक इन्होंने ड्रामा शुरू किया, तो मैं पहले भी फ्लोर ऑफ दाउद बता चुका हूँ, आपके सामने दोबारा बताना चाहता हूँ कि मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था, आप सबको पता है। तो ये जो कहते हैं कि जी 9 मई हुआ था, और 9 मई में चूंकि हमने कोई ऐसी लाइन क्रॉस की कि जो पता नहीं कोई बहुत मुकद्दस चीज़ थी, और मैं 9 मई से पहले गिरफ्तार हुआ था। और नफरत जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की साजिश उस वक्त से शुरू थी, क्योंकि जब मुझे उठाया गया तो मुझसे इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया, और उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें, आप मुशर्रफ बीवी के खिलाफ बयान दें, और आप तहरीक इंसाफ को छोड़कर अपना और कोई रास्ता इख्तियार करें। तो मतलब 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी, और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है, और इमरान खान एक निशाना है उसका, इस ड्रामे को जो उन्होंने बनाया है। अब उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से आइन को तोड़ा, हमारा मैंडेट चोरी किया, उससे पहले आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए टाइम पर, जो हमने 2 हुकूमतें अपनी तोड़ दी थी। उसके बाद हमारा मैंडेट चोरी करने के बाद हमारी रिजर्व सीट तक भी इन्होंने फैसला दिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक बदरुमान पूरी की पूरी रियासत और इसके इदारों पर लग चुका है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही। 26वीं तरमीम जो है वो भी पाकिस्तान के जमहूरियत के ऊपर, पाकिस्तान की अदलिया पे एक ऐसा हमला किया गया है कि जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती और हम इसको रिवर्स नहीं करते। आपके सामने पीका एक्ट और ये जितना भी कुछ हो रहा है, ये एक कौम को गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है। लेकिन हमारे अजदाद ने इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं। हम किसी भी तरह किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को, किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाज़त न देते हैं, न देंगे, और अपनी हमारी जंग बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ, उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे, आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। कि यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग कि जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की जो हुकूमत है, बाकी हुकूमतें ने चोरी कर ली, जो एक जोर बाजू पे वहाँ के लोगों ने वहाँ के और एक हुकूमत बन गई। तो उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी मेरी मुलाकात करें, और खान साहब का जमहूरी हक है, सियासी हक है उनका, कि वो पार्टी के हेड हैं, पार्टी के लीडर हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं। वो अगर मुलाकात करना चाह रहे हैं बजट के ऊपर, जो पूरे मतलब बजट एक प्रोसेस है, पूरे साल का एक विजन होता है, अपना विजन देना चाहते हैं, तो इन्होंने मुलाकात वो चीज़ को इन्होंने जानबूझ के उस तरफ ले कि मुलाकात ना करवा कर एक साजिश कर दे रहे थे हमारे खिलाफ। चूँकि मैं वज़ीर आला हूँ, मेरे पास भी इदारे हैं, तो मैं ये साजिश भांप चुका था, और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात इन्होंने नहीं छोड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी वो मुझे पता थी कि खान ने मुझे कभी भी नहीं कहा था कि अगर मुलाकात नहीं कराते तो हुकूमत भी जाने देना, वरना हुकूमत जाने का इख्तियार तो खान के पास हर वक्त है, जो भी उसके पास मौजूद है। तो उस पर हमारे ऊपर एक तनकीद भी हुई, बातचीत भी हुई, प्लांटेड बातचीत हुई, कहता एक लॉबिंग की गई हमारे खिलाफ। लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर, कि उन्होंने इमरान खान की सोच की सही अक्कासी की और एक सही फैसला किया। और उसके बाद जब बजट के बाद मुलाकात हुई तो साबित हो गया कि इमरान खान किसी भी सूरत में अपने इस हुकूमत को नहीं अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के हाथों तुड़वाना चाह रहे थे। बाकी इख्तियार अब उनके पास है, ऑप्शन उनके पास है, हुकूमत भी उनके पास है। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज, कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा, साजिश के तहत तो आप नहीं कर सके, अब आपके पास एक ही तरीका बचा है, वो है आईनी तरीके से तो आप ये गिरा नहीं सकते। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, गैर आईनी तरीके से तो आपने मार्शल लॉ भी लगाए हैं इस मुल्क में, बार बार लगाए हैं। आपने इस मुल्क में गवर्नर राज भी लगाना है, वो भी गैर आईनी काम है, आप लगा लो। आप कन्विक्शन करके हमारे सारे बंदों को जेलों में डाल दो, ये भी गैर आईनी काम आप कर लो। लेकिन मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ,
اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں. وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرعونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ. ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں. ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں. یہ چیلنج اب قبول کرو سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے. چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرعونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ. میں سیاست چھوڑ دوں گا، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے. آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو. شکریہ جی. اس کے بعد بات کریں گے سیکرٹری جنرل صاحب، کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کا 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ دو الفاظ ہیں، پوری بات ہے. شکریہ جی. آواز جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی پی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو،
اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں تھی، خان صاحب کی جھنڈے کی نہیں تھی، اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے، چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. سر بس ایک چیز ہے، میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کا کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جو اسیرات تھے، ادھر پیچھے آ جانا. ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فواد شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے، کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے، مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 11 مہینے، ندیم یاسین ہارٹ اٹیک جیل عرصہ 7 مہینے، عابد رفیق کڈنی ایشوز جیل عرصہ 10 مہینے، وکاس گجر کینسر جیل عرصہ 1 مہینہ، عبداللہ عالم کینسر جیل عرصہ 4 مہینے، افتخار جٹ ہیپیٹائٹس جیل عرصہ 10 مہینے، جمشید خان 3 مہینے. اور ہیپیٹائٹس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کی جوڈیشل انکوائری، یہ قتل ہے جن ڈپلوریبل کنڈیشنز میں ہمارے اسیران کو رکھا گیا تھا، رکھا جا رہا ہے، دوائیاں نہیں دی جاتی ہیں، پاور آؤٹیجز ہیں، بیمار لوگوں کو میڈیکل کیئر جو ہے اس کا وہ ایکسیس نہیں دیا جاتا ہے. اس پہ اس قتال کی اس کی انکوائری ہونی چاہیے اور اس پہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. چیئرمین گوہر صاحب جو ہے وہ اب اس کو کنکلوڈ کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سی ایم صاحب نے ساری باتیں کی ہے، میں آپ کو صرف اتنی تفصیل ضرور بتاؤں کہ آج کے پی ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹیز کا مشترکہ اجلاس ہوا. اس مشترکہ اجلاس میں پارلیمنٹری پارٹی نیشنل اسمبلی میں سارے ایم این اے صاحبان، سینیٹر صاحبان، پنجاب کے پی کے اور سندھ کے ایم پی اے صاحبان نے شرکت کی. ہم نے تفصیل کے ساتھ ریزرو سیٹوں کے فیصلے آنے کے بعد کے حالات پہ غور ہاؤس کیا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پارٹی نے اکٹھی ایک لائحہ عمل بنانے کی کوشش کی. ہم نے جو اسیران کی طرف سے لیٹر آیا ہے ڈائلاگ کے سلسلے میں اس پہ بھی غور ہوا. خان صاحب کی طرف سے تحریک اور اس کی ریلیز کے لیے تحریک چلانے پہ بھی غور ہوا، اور اسی طرح ریزرو سیٹوں کے بعد کی صورتحال پہ بھی غور ہوا. یہ متفقہ طور پر ہمارا فیصلہ ہے. ایک آج کے دن سب پولیٹیکل پارٹی آپ کے سامنے ہیں، ہم سب خان صاحب ہی کے لیے تھے. یہ خان صاحب کی ووٹوں سے ہی ہم منتخب ہو کے یہاں آئے تھے، اور سب نے یہ ادا کیا کہ یہ ہمارا سم تن من دن خان صاحب ہی کے لیے ہے، اور ہم خان صاحب کے لیے کوشش کریں گے. ہمارا ذاتی اختلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم اس پارٹی میں یونائٹڈ ہے اور یونائٹڈ انشاءاللہ تعالیٰ رہیں گے. یونٹی کا پیغام آج کے جو اجلاس ہے اس سے جانا مقصود تھا. ہم نے خان صاحب کی تحریک کا ذکر کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو تحریک خان صاحب کریں گے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. جس تحریک کا بھی اعلان ہوگا، تحریک کا ذکر ہوا ہے، وہ کس فارم میں ہوگا فیوچر میں وہ آپ کے سامنے ان ڈیو کورس انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گا. ڈائلاگ کا لیٹر کا ذکر ضرور ہوا ہے. ہم آپ کو یہ بتائیں، میڈیا میں یہ آن اناب بات کی جاتی ہے شاید حکومت ڈائلاگ کی ہاتھ بلا رہی ہے اور ہم نہیں آگے بڑھ رہے ہیں. یہ بات غلط ہے. ہم نے ہمیشہ سے کہا خان صاحب نے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. سب نے پہلی مرتبہ مینڈیٹ چوری کے بعد بھی کہا، عوام سے بھی عرض کیا، پھر کمیٹی بھی بنائی شہادتوں کے بعد، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ اس حالات میں کہ آپ نے ہمارے سیٹیں لے بھی لی، آپ نے ہمارے بندوں 3 ایم این ایس کے خلاف، عمر ایوب خان صاحب دستی کے خلاف اور سہیل کے خلاف آپ نے ریفرنسز بھی بھیجے، آپ نے ہمارے ایم این اے لطیف کو کنوکٹ بھی کروایا، آپ نے ان کو اٹھا کر کے 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ کے لیے بھی استعمال کیا. اس کے باوجود ہم پیچھے نہیں ہٹے. لیکن خان صاحب کا یہی کہنا تھا مذاکرات میننگ فل ہو. اگر اس کا ہے، پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ خان صاحب کی جو ہدایات آئے گی ہم کریں گے. لیکن ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہماری طرف سے دیر نہیں. اگر وہ لوگ جو زبانی کہتے رہے کہ ڈائلاگ ہو، اگر وہ کبھی سنسیئر ہوتے تو خان صاحب کے پاس ایکسس دیتا. جب ہم نے ایکسس مانگا کہ کے پی کے کی بجٹ کے سلسلے میں ہمیں ہدایات لینی ہے تو وہ میٹنگ بھی ریفیوز ہو گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ خان صاحب کی پارٹی تو اس وقت 4 صوبوں میں موجود ہے. ایک نیشنل اسمبلی میں اس کے بجٹ کے لیے بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی عمر ایوب کی سربراہی میں. سینٹ کی بھی شبلی فراز صاحب کی سربراہی میں کمیٹی خان صاحب سے ملنے چاہیے تھی. اسی طرح سندھ کی ہمارے ایم پی اے جو بجٹ پہ بات کرنا چاہ رہے تھے اس کی بھی میٹنگ ہونے چاہیے تھی. پنجاب کے بچر صاحب کی سربراہی میں بھی کمیٹی کی میٹنگ ہونے چاہیے. کہیں ایک بندے کا ایک جب ہم نے نام دیا وہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا, تو اس پہ بھی ہم نے ذکر کیا ہے. دوسری بات ریزرو سیٹوں کے بعد جو ہماری 25 سیٹیں تھیں, 22 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں اور 55 سیٹیں تھیں ہماری صوبائی اسمبلیوں میں, اس میں 25 سیٹیں کے پی کے کی ہے. کے پی کے کی جو 25 سیٹیں 4 ریزرو اور 21 وومن کی, یہ اگر اپوزیشن جماعتوں کے پاس چلی بھی جائے, جو ہم کہہ رہے ہیں ان کی جیتی ہوئی یا برائے نام جیتی ہوئی سیٹوں سے بھی زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ 35 ممبران شارٹ ہے. کے پی کے کی حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے. وہ لوگ جو نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں ان کے پاس ایون وہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے جس سے وہ ریزولوشن کو موو کر سکے. جس کا شوق ہے وہ پورا کرے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ موو کرے. یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی. یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے. میں ایک بات کر لوں کہ نہ کسی کو ہم نے کہا ہے کسی کو اور نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے خلاف عدم اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے. ہر ایک آزاد ہے, ہر ایک کو چھوٹ ہے. نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے. شوق پورا کریں. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے. عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس کے پی میں. انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے, امانت کا امین کیسے بنا جاتا ہے. ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر. پاکستان تحریک آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے, یونانیمسلی پاس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر عسکریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلا سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے. تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہے. ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی, سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی, جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے, پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی 1000 سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی. آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی, میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی. آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان, قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے. ناؤ ہاؤس از اوپن فار دا ایک منٹ سر, ایک آئی ول ٹیک پلیز. ایسے سب نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. جب آپ شنائی صاحب پلیز آپ سر. علی امین کا نبو صاحب سیاست ہے, اس میں اپوزیشن کے فیصلوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا. آپ کی پارٹی کے اندر اگر آپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا تو شاید کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں رہ سکتی. آپ کی پارٹی آپ سے ناراض تھی گزشتہ سال برس سے جو بھی فیصلے ہوتے رہے. یہ تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے. عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں, نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں. ریاست کو, اداروں کو, تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو, اس فریونیت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ. اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے. اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے
تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا, وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. شراز آپ سر سوال میرا تو یہ کہ تحریک کے حوالے سے, دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% ہے وہ جو ہے اسلام آباد میں گزرا, آپ کے کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے, خیبر پختونخوا جل رہا ہے, آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا سر, آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں, سوال کا ثانیہ ہوا, آپ نہیں سمجھتے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو, فیکٹس دیکھ لو, باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے اس 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے. اس وقت جب مجھے صبح ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی, آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے. 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ, ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ, قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق, اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے. اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے, ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں بغیر ٹیکس بڑھائے. پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے. 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے. ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا, آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس پہ دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے, بہت بڑا بجٹ ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے. 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے, اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ, اب وہ چلے گئے ہیں 129 ارب پہ, ڈبل ہو گئے ہیں وہ. اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں, مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے, شاید وہاں سے اور چلا. دوسری بات یہ کر دوں میں, دوسری بات اس کی جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کی, لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ, حق بولو, سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی, اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے, کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں, کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی, وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی PDM 1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ ادارے لگے تحریک انصاف کے پیچھے, ادارے پڑ گئے تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے تو دہشت گردی کا حال یہ تھا کہ یہاں پر پولیس کا فوج پہ اعتماد نہیں تھا. سنو اور چلاؤ اس کو. اب 3 ضلعوں میں جب میں آیا تو میری پولیس نے ہڑتال کر دی کہ بھائی جان یہ فوج یہاں سے نکالو, ہم جانے اور یہ دہشت گرد جانے. اداروں پر پولیس کا اعتماد نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر اعتماد نہیں ہے آپ کی عوام کا, آپ کے اداروں کے اوپر, آپ کی فورسز کے اوپر. اس حالات میں انہوں نے ہمیں یہ صوبہ دیا. الحمدللہ پولیس ڈٹ کے مقابلہ کر رہی ہے. CTD کا ریکارڈ اٹھا لیں, کتنے مقابلے کیے, کتنے حملے ہم نے ان کے پسپا کیے, کتنا فیگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے, آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے, ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے, سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے کورم میں مسئلہ تھا, 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کورم کا. کورم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کورم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ 4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فوٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. جو وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ KP میں جو ہے وہ اس کا تعلق افغانستان سے ہے. کیسے افغانستان سے اس طرف آئے ہیں؟
किसकी न्यायालय है? बॉर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बॉर्डर मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बॉर्डर इनकी जिम्मेदारी है। अफसोस ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जब आप छोड़ देते हैं, जब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के आप उस काम पे लग जाते हैं जो आपका काम नहीं है, तो फिर ऐसे हालात बन जाते हैं। लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं उसका, और इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे आखिरी दहशतगर्द तक। हमारा मुकाबला जारी है। हम जब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात की बात इसलिए नहीं करते कि हम दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इस एस्टेब्लिश होने के बाद जिसकी भी है उसको पूरी दुनिया मान चुकी है। हम यहाँ पे बड़े फिलासफर बन के अपने कोई पॉलिसियाँ बना के बैठे हैं, उधर तो हम बने हुए हैं गुलाम उनकी पॉलिसियों पे हम चल रहे हैं। हमारी अपनी खादा पॉलिसी अगर होती इमरान खान के टाइम की तरह, तो नहीं ये दहशतगर्दी थी, नहीं आपके ड्रोन हमले थे, नहीं आपके ये खुदकुश हमले थे, और नहीं वहाँ पे अमन के हालात थे। तो जिन्होंने हालात बनाए हैं, कभी DGISPR के साथ बैठ के उससे भी पूछ लिया करो, उससे भी सवाल कर लिया करो मेरे भाई। वहाँ पे पर्ची मिल जाती है कि तुम्हें ये सवाल करना है, बस वो तुम वही सवाल करते हो। वो पर्ची के अलावा कई लफ्ज़ ऐड ही कर लिया करो, आप भी ऐड कर लिया करो। जो मफरूज़ा मेरे पे कह रहे हो कि जी मेरे खिलाफ मेरे अपनी पार्टी में लोग हैं जो मुझे गिरा देंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन एक सवाल मेरी तरफ से भी कर लेना इस दफ़ा जाकर, आपको दावत मिलती है, बैठे होते हैं, मैं सब देखता हूँ आपको। एक सवाल मेरी तरफ से भी करना कि DGISPR साहब आप ये बताओ कि पाकिस्तान में सब पॉपुलैरिटी के लिहाज से आप कहाँ स्टैंड करते हैं? बेशक ये जंग भी हो गई है, हमें खुशी है, हमने मुकाबला जीत लिया, हमने मुकाबला जीत लिया, हमें खुशी है, हमें फ़ख्र है, हमने भी साथ दिया, इमरान खान ने साथ दिया है उसमें। लेकिन ये बताओ कि पब्लिक सर्वे का भी बता दिया करो उनको। आपको तो पता है पब्लिक सर्वे का कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इस निज़ाम को, कितनी कोई अवाम सपोर्ट कर रही है इन लोगों को। तो उस सर्वे का भी अगर परसेंटेज नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। लेटेस्ट सर्वे एज पर आर्मी अपनी सर्वे करती रहती है। आर्मी की सर्वे के मुताबिक इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी 88% है। मैं आपकी तरफ से बता रहा हूँ, आप ये चला देना और आप ये सवाल जरूर करना। ये उनकी सर्वे के मुताबिक 88% है। कोई कहे साबित करना है, मैं साबित भी कर दूंगा। उनकी सर्वे के मुताबिक, हमारी अवामी सर्वे के मुताबिक 93% है। तो भाईजान जरा ये बातें वहाँ पे किया करो थोड़ी सी। हमारे पे सवाल की इजाज़त होती है। मुल्क पे जुल्म हो रहा है, मुल्क पे फसाइयत हो रही है, लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। आप जाके सवाल नहीं करते शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज से कि तूने पंजाब में जो वतीरा उठाया हुआ है, तुम एक खातून हो, तुम लोगों के घरों में पुलिस को घुसवा के उनकी फैमिली की तस्वीर करवा रही हो, तुम कहाँ से बात करती हो ह्यूमन राइट्स की, तुम कहाँ से जमहूरियत की बात करती हो? ये सवाल तो किया करें उनसे। ये सारी फसाइयत कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है, उनसे सवाल किया करो। देखो एक दिन मरना भी है सामने यार, अल्लाह को जवाब नहीं देना, कुछ कर लिया करो। अभी नहीं करते हो, मेरे पॉइंट चला देना, फिर मेरा हवाला दे के पूछ लेना DGISPR से या मरियम से कि जी अली अमीन ये कह रहा था, तो चलो अब आप जवाब दे देगा। अपनी नहीं है जरूरत तो पूछ लो, ठीक है। कौन कोशिश कर रहा था कि सियासी सतह पर कोशिश हो रही थी, जो पार्टियां मुलव्वस हैं, गवर्नर है, किस किस्म की कोशिश हो रही थी? एक तो ये बताइएगा। दूसरा, आज बड़ा इजलास था, हम सोच रहे थे मुफाहमत का पैगाम भी जाएगा, लेकिन लड़ाई का पैगाम जा रहा है फिर सियासत के साथ या वैसे सबके साथ। क्या मुफाहमत का रास्ता भी अपनाया जाएगा? क्या आप सवाल का जवाब ये कि देखे हुकूमत जब ये शुरू हुआ आपका केस दोबारा रिजर्व सीट्स वाला, 9 बजे तक हमारा फैसले मेरा मदरवा नहीं हुआ। फिर जब शुरू किया तो ज़ाहिरी बात है वो चूँकि फिगर जब कम हो तो ज़ाहिरी बात है पॉलिटिकल पार्टियाँ भी करती हैं, ये साजिश के तहत भी करती हैं और एज अ जमहूरियत भी करती हैं कि लोगों को तोड़ा जाए और हुकूमत को टॉपल किया जाए। मैं 1 महीने के लिए जेल गया, पीछे हमारी 2 हुकूमतें इन्होंने गिरा दी हमारे ही लोगों से। ऐसा ही है ना, गिलगित-बल्तिस्तान की हुकूमत गिरा दी और कश्मीर की 2/3 और 3/4 मेजॉरिटी थी हमारी, गिरा दी। तो उस वक्त से इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था। फिर बजट वाली चीज़ में अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा माहौल बन गया कि उसमें इमरान खान की मुलाकात के साथ जो चीज़ आई, तो उसमें इन्होंने नाम मिलकर एक प्रेशर बिल्डिंग शुरू कर दी कि शायद मैं इस बात से पीछे हट जाऊंगा और हम जो मुलाकात नहीं करेंगे और बजट पास नहीं करेंगे तो ये इमरजेंसी लगा देंगे, जो ये आइन के मुताबिक लगा सकते हैं। और इनका पूरा प्लान था, वो प्लान का ख़त्म हो गया। अब ये दोबारा उस बात पे आ रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि जी लोगों को तोड़ेंगे। तो यार भाई मैं तो फिर कह रहा हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ इदारों को, रियासत को, पार्टियों को, सबको। पैसा भी तुम्हारी जितना लगा सकते हो, जितना तुम जुल्म कर सकते हो, न तुम डरा सकते हो, न तुम खरीद सकते हो, क्योंकि मेरे टाइम टेस्टेड बंदे हैं। ये टाइम टेस्टेड लोग जो मेरे हैं ना, मेरे पास इतने हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान की जमानत का मैं अमीन हूँ। और मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि गिरा के दिखाओ, छुप के नहीं, बरमला
अच्छा एक लफ्ज़ मैं आपसे ऐड करता हूँ। देखो आज की जो मीटिंग है, हमारा कोई पैगाम सख्ती वाला नहीं है। हमने उस लेटर को किया है, डायलॉग वाला को भी हमने कंसिडर किया है डायलॉग के लिए, पर हमने आपको कहा कि डायलॉग हम कहते हैं कि सिर्फ ज़बानी ना हो, उसके लिए अगर आपने करने हैं तो कोई कंक्रीट स्टेप लिया जाए। द फर्स्ट थिंग वाज कि हमने कहा था इवन बजट की स्पीच पे आप खान साहब की मुलाकात कराए, अभी तक वो भी नहीं हो सका। कल भी फैमिली की मुलाकात नहीं सी, 2 बहनें हुई है, दूसरी हुई है। अगर आप उनको तरफ एक्सेस नहीं अलाउ करेंगे तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ इसमें अभी सकती। दोनों ये 2 होंगे, आप क्लब करते हैं, आप भी पूछ लें, वो भी पूछ लें, फिर ये हम क्योंकि इसको एंड करने की तरफ जा रहे हैं। दोनों को, तीनों को, चारों को, पांचों को, कोई छठा भी है तो कोई और पीछे बैठा है उसको भी साथ है। सर मैंने एक बात की है कि मैं सियासी तौर पर और आईनी तौर पर इनको चैलेंज दे रहा हूँ। गैर आईनी काम तो ये मसला भी लगा लेते हैं, एक दफा तो नहीं कई दफा लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतजामात की बात की आपने, कबायली इलाकों में सब मांग रहे हैं। मरवत में जो सूरत-ए-हाल बनी हुई है, तो क्या सबका फटा सर 2 सवाल नहीं, सॉरी आप करें, क्या सबका नहीं हो गया उनका सवाल। आप देखिए ये पॉलिसी जो है मेरे हाथ में नहीं है, ये पॉलिसी मेरे हाथ में नहीं है। देखिए हर एक अपना डोमेन है, बॉर्डर जो है वो फौज के हवाले हैं, नीचे एरिया मेरे हवाले, हर एक अपना काम करना है। हर कोई अपना काम ठीक करेगा तो दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल सारे बैठ के खलोते नहीं गिरे। जितने वर्कर 9 महीने गिरफ्तार थे वो निकलते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर दूसरी तरफ आपके रहनुमा खत लिख रहे हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, हर सतह पर किए जाएं। क्या उनकी जान को कोई खतरात है या प्रेशर है? क्योंकि वाली पीटीआई मुझे कहते नजर आते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मुज़ाकरात करेंगे, सियासी तौर पर मुज़ाकरात। थैंक यू। क्या कहेंगे? मैं जवाब दूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर भी थे तो इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की और साथ ये कहा कि अपने लिए नहीं पाकिस्तान के लिए मैं तैयार हूँ। उसके बाद जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि ये खुद मुज़ाकरात के लिए सीरियस नहीं है, क्योंकि ये इस वक्त मुल्क को डंडे के जोर पर चलाने के ऊपर नून लीग की क्या औकात है आपको नहीं पता, पीपल्स पार्टी की क्या औकात है। मुल्क किसके हाथ में है, जिसके पास ताकत है, जो चला रहा है तो उससे ही मुज़ाकरात करेंगे। तो बाकी हमने कभी भी से इनकार नहीं किया, लेकिन अगर ये मुज़ाकरात के लिए सीरियस है तो पहली बात जो बैरिस्टर गौहर साहब ने कही वो ये थी कि हमारी तो मुलाकात तक तो नहीं छोड़ रहे हो, हम मुलाकात करेंगे तो कोई मुज़ाकरात होंगे, जब इमरान खान से मिला ही नहीं रहे हो तो फिर किस चीज़ के। और बाकी तहरीक के हवाले से आपने कहा है, तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। हम अपने पॉलिटिकल तरीके के साथ पीसफुली तरह हमेशा करते हैं, हम करेंगे उसको, और फिर अगर हम उसको बढ़ाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर ये पहले की तरह गोलियां मारेंगे तो इस दफा उसके बाद भी करेंगे।